ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اینڈ اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگ. اس پر جو اعتراضات ہیں اس کو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں. اس کی شان سبحان اللہ. عارفین کا مقام ایسے بلند و بالا نہیں ہے. عارف کیسے بھی اسی کو ہے، کہتے بھی اسی کو ہے جس کو اس پاک ہستی کی پہچان آ جائے. بس یقین مانے شریعت ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. مفسرین بزرگان دین تو ایک تیسری رمز بھی لیتے ہیں اثر. تو یہ اکثر ہم اپنے دوستوں کو باور کراتے رہتے ہیں کہ یہ فرق ہے ظاہری شریعت اور باطنی میں. مثال طور پہ قرآن پاک میں ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ظاہری علماء اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. بالکل. صوفیاء فرماتے ہیں اس کا باطنی معنی یعنی جس کو تصوف کہتے ہیں، جو معرفت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی معرفت کے لیے. ظاہری علماء فرماتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، باطنی فرماتے ہیں اپنی معرفت کے لیے. پر کے ساتواں اعتراض یہ عام متکلمین فرماتے ہیں کہ مقدور العبد مقدور اللہ، یعنی جس پر بندہ قادر ہے اس پر خدا بھی قادر ہے، اور جھوٹ پر تو بندہ قادر ہو تو چاہے خدا بھی قادر ہو. ہر طریقے سے یعنی جھوٹ بولنے والے بھی ہر طریقے سے دلیل دیتے ہیں، جو دفاع کرنے والے ان میں بھی ہر طریقے سے دلیل دی ہے. جواب اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کسب یعنی کرنے پر بندہ قادر ہے اس کے خلق پیدا کرنے پر خدا بھی قادر ہو، کیونکہ وہ ممکن ہی ہوگا نہ یہ کہ خدا بھی اس کے کرنے پر قادر ہو جائے. اگر یہ مطلب ہوتا تو بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا چوری وغیرہ سب پر قادر ہے، کیا رب تعالیٰ کو ان پر قادر مانو گے؟ کیسے پیارے پیارے جواب ہے. حوصلہ ہے کہ جو بندہ کرتا ہے وہی خدا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے خلق پیدا کرنے پر خدا کو بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو بندہ بھی پیدا کرتا ہے، پھر بندہ بندے کو پیدا کر سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بہت بڑی بڑی اس پر بڑے بڑے باتیں جو ہم جیسے لوگ اس کو بات کرتے ہی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس پاک ذات کی بےادبی نہ ہو جائے. آٹھواں اعتراض یہ خدا پاک قادر ہے کہ ہزاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے. اہل سنت جو کہتے ہیں کہ اب نئے نبی کا آنا محال بذات ہے، غلط ہے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مثل ناممکن ہے، غلط ہے. جس نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا وہ لاکھ محمد نہیں بنا سکتا. اب تقویت الایمان ہمارے مخالفین بہت بڑی کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمارے وہ یہ بھی کہتے ہیں حقیقت میں جو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے بھی اس طرح کے اعتراضات کو دیکھ کر آگے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہمارے جو مخالفین جماعت ہے انہی کے ترجموں کو دیکھ کر قادیانوں نے جہاں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جواب مخالفین فوج میں تھمنا کہاں، گنگا کی موقع میں جمنا کہاں. یہ مسئلہ امکان نظیر ہے کہ جو امکان قسم کی شاخ ہے اس میں دو گفتگویں ہیں. ایک حضور علیہ السلام کے بعد نئے پیغمبر کا آ سکنا ہے، دوسرے آپ کا مثل ہو سکنا ہے. دو یعنی اعتراض ہیں کہ آپ کے بعد نبی کا آنا اور آپ کی ذات پاک کا مثل ہونا. پہلے مسئلے کی تحقیق تو بفضل تعالی سوال نمبر 6 کے جواب میں پوری ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے سوال نمبر 8 پڑھا ہے. یعنی حق تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ لاکھوں میں جس کو چاہتا خاتم النبیین بنا کر بھیج دیتا. لاکھوں میں جس کو چاہتا، پھر اس کو غور کریں، لاکھوں میں جس کو چاہتا میرا آقا ذیشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیج دیتا. یعنی بطریقے بدریجت لاکھوں خاتم النبیین بنانا ممکن تھا، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو گیا اور آپ خاتم النبیین بن گئے تو آپ کسی کے نبی بنانا محال بذات ہو گیا. سیدھی سی بات ہے، کلیئر بات ہے. جب ایک 15-20 آدمی بیٹھے ہیں، 15-20 آدمی میں سے بندہ جس کو چاہے منسٹر بنا سکتا ہے، جس کو چاہے منسٹر بنا سکتا ہے. جب ایک بن گیا تو پھر بس بات ختم. ٹھیک ہے جناب. جس کی نہایت نفیس مثال ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ہر شخص ہندا کا
شوہر اور زید کا باپ بن سکتا ہے. ہر شخص یعنی کسی کا جب تک بچہ نہیں ہوتا تب تک تو کوئی نہ کوئی باپ اس کا بن سکتا ہے. جب ایک بیٹا پیدا ہو گیا اس کا نام ہو گیا تو پھر اس کا باپ فارغ سے بلا. آپ کے بیٹے کا نام اشرف ہے. اشرف نام رکھنے سے پہلے آپ کے بیٹا ہونے سے پہلے آپ کسی بیٹے کے بھی باپ بن سکتے تھے. یعنی آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے. جب آپ کا بیٹا ہو گیا ٹھیک ہے نا جناب, آپ نے اس کا نام محمد اشرف رکھ دیا. اب اس بیٹے کا باپ دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. جب ایک بن گیا تو دوسرے کا بننا محال. جب زید کا دوسرا باپ نہیں بن سکتا تو دوسرا خاتم النبیین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھو, ہماری اولاد ہے, ہم اس کے ایک ہی باپ ہیں ٹھیک ہے نا جناب, دوسرا تو باپ نہیں ہے. جب ہماری اولاد میں سے دوسرا باپ کوئی نہیں بن سکتا تو میرا آقا علیہ السلام دوسرا محمد کیسے بن ٹھیک ہے جناب. رہا دوسرا مسئلہ, اس کی تفصیل کے لیے رسالہ مبارکہ امتراع النذیر مصنف حضرت شاہ فضل حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کرو. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. یہ سب کو معلوم ہے کہ دو نقیضوں اور دو ضدوں کا جمع ہونا محال بذات ہے. اس کو سامنے سمجھے کہ صبح بنا دن ہے تو رات نہیں ہے, رات ہے تو دن نہیں ہے. یہ دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ بیک وقت دن بھی نظر آ جائے رات بھی ہو ٹھیک ہے نا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ماننے میں یہ دونوں باتیں لازم. وہ اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کا دین آخری دین ہے, آپ کی کتاب آخری کتاب ہے. اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل فرض کیا جائے تو اگر ان باتوں میں وہ آخری ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر نہ رہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہو تو وہ دوسرا آخری نہیں ہے. وہی بات اس کے آسان لفظوں میں جز کر چکے ہیں. دن آئے گا تو رات نہیں آئے گی, رات آئے گا تو دن نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اگر میرے آقا حضور علیہ کوئی بندہ آ جاتا ہے بعد میں جنہوں نے دعویٰ کی نبوت, وہ تو آخری نبی ہو گئے. جب وہ ہو گیا آخری تو پھر نبی پاک کے ارمم معاذ اللہ تعالی آخری نبی نہ ہوئے. جب آپ آخری آئے تو پھر دوسرا آخری نہیں ہو سکتا. بات تو پھر وہی آ رہی ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے, سب سے پہلے رب تعالیٰ سے کلام فرمانے والے, سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے, سب سے پہلے جنت میں جانے والے, سب سے پہلے آپ کی قبر اندر شریف کھلے. قرآن پاک میں نا سورۃ الحدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات میرے آقا کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہے. گو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کی شان بیان کر رہی ہے. هو الاول, وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. هو الاول کہ ہم کہتے ہیں جس طرح کے شہر مشرق صاحب نے فرمایا نگاہ و عشق و مستی میں, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ان ہستیوں کو تو قرآن پاک نے, انہوں نے تو قرآن پاک کو ایسے سمجھا جو سبحان اللہ نہیں سمجھ آ رہی تو ہم لوگوں کو نہیں آ رہی نا. هو الاول, وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول کیسے. یہ صرف 3-4 جملے شفاعت مناظر میں رکھیں کہ سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے اول ہوئے, هو الاول ٹھیک ہے جناب. سب سے پہلے رب سے کلام کرنے والے اول ہوئے جناب ٹھیک ہے. سب سے پہلے صراط مستقیم سے گزرنے والے اول ہو گئے سر. سب سے پہلے جنت میں جانے والے اول ہو گئے سر. سب سے پہلے آپ کی قبر انور شریف کھلے گی اول ہوئے. سب سے پہلے ہی آپ کا نور مبارک پیدا کیا گیا هو الاول ہوئے. میثاق کے دن جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کہا نا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں, حالانکہ اس وقت کتنے لوگ ہیں, پوری انسانیت گروہ میں موجود تھی. 3 جلسے ہوئے تھے, 3 جلسے. یہ جو جلسہ ہوا تھا نا اس میں کافروں کے بھی, ہندو, سکھ, عیسائیوں, مسلمان, یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنی تھی مرد اور سب کے سب موجود تھے. الست بربکم سورۃ الاعراف نامہ پارا, اس میں سب سے پہلے جس روح مقدس نے بلا کہا یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے تو وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں آپ کی ذات پاک کی روح مبارک کا یہ جملہ سن کر باقی تمام روحوں نے جواب دیا. وہ بات کر رہے ہیں وہ الاول آ رہے ہیں اول ٹھیک ہے جناب. فرمایا اتنی باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول ہیں. اگر کوئی دوسرا نبی آ کر نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ ان طرح کی چیزوں سے کس طرح عمل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے نور پیدا ہونا, سب سے پہلے جنت میں جانا, سب سے پہلے سارا کچھ.
اگر کوئی آپ کی مثل ہو تو اس میں بھی یہ اقلیتیں جمع ہوں گی، اگر کوئی آپ کی مثل ہو۔ وہی بات جس طرح کہ ہم نے آپ کو پچھلے 2-3 دن پہلے عرض کی تھی نا، یہ بات میں پھر بھی اب کرتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میری اب تک نالج سے نہیں گزری، سستی اپنی جو میں نے کچھ اس موضوع کی کتابیں ابھی تک نہیں پڑھی زیادہ۔ حضور غوث پاک کی ذات پاک نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، مولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے عبد القادر مانگ، پیارے عبد القادر مانگ۔ آپ عرض کرتے مولا جو میں مانگوں گا تو نہیں دے سکے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عبد القادر میں خدا ہوں، میں قادر مدرک ہوں، میں تیرا رب ہوں، میرے خزانوں میں کمی کون سی ہے؟ مولا جس چیز کا میں سوال کروں گا تم عطا نہیں کر سکے گا۔ باقی تو آپ نے عرض کی مولا پھر مجھے اگر عطا فرماتے تو پھر مجھے عمر عطا فرما، پھر مجھے عمر عطا فرما۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بات سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک میں نے یہ پڑھی نہیں ہے، اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بنفر عبد القادر عمر تو ایک ہے جو میں بھیج چکا ہوں، عمر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک ہی ہے نا جو میں بھیج چکا ہوں۔ اس کا عمر سیم عمر مثل عمر ثانی عمر تو پھر مجھے دوبارہ خدائی بناؤں، دوبارہ نبیوں کا سلسلہ چلے، دوبارہ میں اپنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر عمر ہوگا تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو ظالم کہتے ہیں کہ آپ کا ثانی ہے، عاشق کہتے ہیں ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ اقلیتیں جمع ہوں گی یا نہیں، اگر ہوں گی تو حضور علیہ السلام میں نہ رہیں گے، ورنہ وہ دو نقضیں جمع ہوں گی، اور اگر نہ ہوں تو وہ آپ کا مثل کیسے، وہ آپ کا مثل کیسے۔ تیسرا یہ کہ حضور علیہ السلام ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، سارے انسان قیامت میں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسانوں کے آپ خطیب ہوں گے، سارے روتوں کو آپ ہنسائیں گے، سارے گرتوں کو آپ سنبھالیں گے، سارے جلتوں کو آپ بجھائیں گے۔ اتنے شان اقدس ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ذرا تصور تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ ایک پیر پاکستان میں کوئی ایسا نام پر پیدا ہو جائے کہ جس کا پورا پاکستان متمالا ہو جائے، نام لوا بن جائے، تو اس مریدوں کو کتنا فخر ہوگا، یار میرے پیر صاحب نے تو یہ بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ چلو چھوٹی سی مثال دعوت اسلامی والی کو دیکھ لو، مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ایسا رنگ چڑھایا، ایسا رنگ چڑھایا، جب ربیع الاول شریف آتا ہے، جھنڈیوں کے نمونے، نیلین مقدس کے نمونے، بیٹوں کے نمونے، انہوں نے بھائی گھر 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 میں جو ہے نا مدینہ مدینہ کرا۔ تو وہ لوگ جلوس کتنے فخر کرتے ہیں کہ یار جب تک ہمارے شیخ نہیں تھے تو کوئی اس طرح کے ذوق، یعنی جلوس تو نکلتے تھے، یہ گھر گھر میں جھنڈے، نلین پاک کے نقشے، مدینہ شریف کے نقشے، معلی المبارکہ کے نقشے، بیجوں میں، جھنڈیوں میں، کپڑوں میں، کاغذوں میں، یعنی اس بندے نے ایک قسم کی اس معاملے میں انتہا کر دی۔ تو وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارے شیخ نے یہ کر دیا، ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا، ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا۔ ذرا غور تو کرو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ پھر بھی ہم اس وقت بیٹھ کر، اس دنیا میں بیٹھ کر اپنے آقا ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے پیار نہیں کر رہے، آپ کی شریعت سے پیار نہیں کر رہے، آپ کے طریقہ سے پیار نہیں کر رہے، جبکہ پوری اولین و آخری تمام کی تمام مخلوق آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو ہم سب کو بھی تو اس قابل بنانا چاہیے نا، اس طرح کے چہرے بنانے چاہیے کہ دوسرے نبی، دوسرے امتوں تو یہ نہ کہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سود بھی کھاتی تھی، زنا بھی کرتی تھی، چوری بھی کرتی تھی، بے نمازی بھی تھے، شریعت کے خلاف بھی تھے، سنت کے تارک بھی تھے۔ کچھ ہم بھی تو اپنا بھرم رکھوائیں نا۔ سارے بگڑوں کو آپ بنائیں گے، ساری آنکھیں آپ کا منہ تکیں گی، سارے ہاتھ آپ کے دامن کی طرف، دامن مبارک کی طرف بڑھیں گے، سارے لوگوں میں سے آپ کو مقام محمود ملے گا۔ کاش کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک کی شان پاک کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہو، خدا تعالیٰ سے اوپر لے جاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
ہزاروں کا مجمع نہیں، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، کربوں کھربوں کا مجمع ہے، پوری انسانیت جمع ہے، سارے ایسے تک رہے، کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی، ہر امت کا نبی خاموش ہے، 313 امتیں، ہر امت کا نبی خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تحت جباری و قہاری کے متمکن ہے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی بولنے کی۔ پوزیشن یہ کہ سورج سوا نیزے کے برابر ہے، زمین ترامے کی ہے۔ پوزیشن پسینے کی ہے کہ کسی کو پسینہ گھٹنوں تک آ رہا ہے، کسی کو ناف تک آ رہا ہے، کسی کو سینے تک آ رہا ہے، کسی کو کندھوں تک آ رہا ہے، کسی کو سر تک آ رہا ہے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ شدت کا عالم ہے۔ نفسا نفسی کا عالم یہ کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ اس طرح کی سچویشن اور پوزیشن ہے۔ ادھر سے جہنم تیار کھڑی ہے، جہنم کے فرشتے کھڑے ہیں، ادھر سے میدان لگا ہوا ہے، ادھر سے پل صراط چل رہی ہے۔ اتنا سنگین مشکل مرحلہ۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاش بنا دے دیوانے پروانے۔ ذرا دیکھیں اس منظر میں بھی اس وقت ہر ایک کی نگاہ، بندہ تو اپنے حال و بحال ہوگا، تک رہے ہوں گے کس کو کہیں، کیا کہیں، کیسے کہیں۔ سب نبیوں سے باری باری جا کر کہیں گے اپنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم کیا، حضرت نوح کیا، حضرت ابراہیم کیا، حضرت داؤد کیا، حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کیا۔ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ آج ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں وشواس کریں۔ آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ضرورت میری بھی نہیں ہے، لیکن تجھے میں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ حضور کیا راستہ ہے؟ خاتم النبیین کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی بڑی لمبی حدیث سے بات ہے۔ تو جب آپ کی ذات پاک کے پاس آئیں گے تو آپ تو یہ نہیں فرمائیں گے رب تعالیٰ تو اس سے جلال میں ہے، میری بات کہاں سنیں۔ دو صفتوں کا ظہور اسی دن ہونا ہے۔ 99 نام ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں باری تھا، ایک نام جبار اور دوسرا قہار۔ یہ دونوں صفتوں کا فل ظہور اسی دن ہوگا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نہ ہی پریشان ہوں گے، یہی فرمائے گا امتی آ گئے یا رسول اللہ، آج ہمارا کوئی نہیں سن رہا۔ ہم بابا آدم کے پاس بھی گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے، یا رسول اللہ ہم ہر طرف گئے، ہماری کسی نے نہیں سنی۔ یہ پوزیشن ہے، گرمی کا یہ عالم ہے، نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، کوئی کسی کا بنا رہی رہا، آپ کی ذات پاک فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ آپ کا سجدہ کرنا ہوگا، رب تعالیٰ کا جلال قہار جو بھی ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا ادفع علی سکا، ادفع علی سکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب اپنا سر اندر اٹھائیے، محبوب اپنا سر اندر اٹھائیے۔ آج آپ کو سجدے کا دن تو نہیں ہے، میں نے تو آج آپ کی شان دکھانی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ مولا کے نعمت کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ سبحان اللہ۔ کتنی دکھ بھری باتیں ہیں میرے آقا اس مشکل وقت میں کو یاد کریں۔ امتی پر اتنا کہا جاتا ہے کہ یار خدا کی رضا کے لیے داڑھی برت رکھا جا۔ وہ کہتے ہیں یار ابھی میرا معاشرہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میری بیوی اجازت نہیں دیتی، میری دوست اجازت نہیں دیتی، لوگ کیا کہیں گے داڑھی والے بن گئے، بابے بن گئے۔ یار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے صرف یہ امامہ تو سجا ہے سنت مبارک میں۔ وہ کہتے ہیں میری سیند خراب ہوتی ہے، میرے بال خراب ہوتے ہیں، میرے جنارونا خراب ہوتے ہیں۔ ثواب بکھرا، عزت بکھری، شان بکھری، مقام بکھرا، رفت بکھری۔ ہر سنت میں ایک سنت کو اپنانے کا ثواب 100 شہید کے برابر ہے۔ ہم لوگ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں، کس زاویے میں چل رہے ہیں، کس سوچوں میں ہم جو ہے نا بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب میرا آقا حضور علیہ السلام سفارش فرمائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب لے کر جو دل کرتا ہے سفارش آپ کرتے جائیں، جنت میں نکالتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مقام محمود ملے گا۔ آپ کو بہت بڑے سیاسی سٹیج ہوتا ہے تو جو وہاں تقریر کر رہا ہوتا ہے، لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ کے کون ایسے ہی یہ فلانا پارٹی کا سربراہ ہے، پی پی کا یا نون کا کوئی بھی ہے، ایسے وہ بندہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، دھکے برداشت کر رہا ہوتا ہے، جو ہے نا سردی گرمی جو بھی پوزیشن وہ ایسے تک رہا ہوتا ہے۔ میں دیکھو تو صحیح، میں دیکھو تو تھوڑا سا تصور کرو،
تھوڑا سا دھیان تو دے، تھوڑا سا تصور والا لمحہ تو لے کر آئے کہ مقام محمود پر ذات مصطفیٰ جلوہ کرے۔ اس وقت اب تو پاکستان کی 21 کروڑ عوام ہے، کوئی جماعت اسلامی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی نون کا لگاتا ہے، کوئی پی پی کا لگاتا ہے، کوئی تحریک انصاف کا لگاتا ہے، کوئی کسی کا لگاتا ہے، کوئی کسی کا لگاتا ہے۔ اچھا، کسی کی زبان پنجابی ہے، کسی کی زبان سریکی ہے، کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان بلوچی ہے، کسی کی زبان سندھی ہے۔ دھیان میں رکھیں، ذرا غور کریں، ساری کی ساری زبانوں والے، اس وقت تو خیر کسی کی زبان ساری کی ساری عربی ہوگی، ہر ایک کی زبان عربی ہوگی تمام، ٹھیک ہے نا جناب؟ ہر ایک کی زبان پر مرد ہے یا عورت ہے، جنات ہیں یا ملک ہیں، حور و معان ہیں، اپنا حور ہیں یا غلمان ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یا شان صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاسم ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، سارے لوگوں میں آپ کو وسیلہ جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، سارے لوگوں کے آپ نبی ہیں، رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ اعراف میں آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا مثل ہو تو بتاؤ، میں لفظ کے لیا سونا تیرے نال دا رب نے بنایا تیری ساتھ۔ اس میں یہ صفت ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اجتماع ناقضین ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ مثل کے آسا حق یہ ایک حق تعالیٰ کی خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح ہمارے پیر صاحبان خورشید احمد شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، لوگوں جس طرح وہ ذات اپنے وحدہ لا شریک میں یکتا ہے، اس طرح میرا آقا حضور علیہ السلام اپنی شہنشاہت میں، اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں، اپنے خاتم النبیین میں وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری آپ کا کوئی دوسرا شان نہیں ہے بس۔ اور حضور علیہ السلام ان اوصاف میں وحدہ لا شریک، جس طرح وہ دو خدا کا ہونا محال ہے، ایسے ہی دو مصطفیٰ کا ہونا ہی محال ہے۔ ہمارا ایک شعر یاد کر لو، بنا مفتی صاحب کی کیوں ترانے گاتے ہیں، مفتی صاحب کی قبر پر کروڑ حالات عدد رحمتوں کا نزول ہو۔ پرسوں بیٹھے تھے، ہم نے کہا یار ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی مٹی قبر کی کتنا ان کو دعائیں دے رہی ہوگی، جنت ان کے لیے کتنی مشتاق ہوگی۔ پیر مہر علی شاہ سے اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے، پیر جماعت علی شاہ سے اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے، شیر ربانی سے اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے، بابا بلے شاہ سے اپنا، ہر ایک ولی نے، عالم نے اپنا اپنا مقصد پورا کیا، بے شمار گمراہوں کو ہدایت ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے متوالے دیوانے بنے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ذات پاک کے بارے کے لیے کیا کیا؟ دین کے لیے کیا کیا؟ شریعت کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ رشک تو ان پر آسمان کر رہا ہے جو آئے اور مقصد پورا کر کے ہزاروں کو راہ راست پر لگا کر چلے۔ آج ان کے نام بھی روشن ہے، مقام بھی روشن ہے۔ کوئی مثل ان کا ہو کس طرح ہوتے ہیں سب کے مبتدا و منتہا، نہیں دوسرے کی یہاں جگہ کے یہ وصف دو کو ملا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے کیا خوب فرماتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آنائے ساز میں۔ ٹھیک ہے جناب، آخری اعتراض پڑھتے ہیں جناب۔ خدا تعالیٰ قادر ہے اس جیسا دوسرا عالم بنا دے، اور اس عالم میں اس عالم کی سی تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں، ورنہ وہ اس عالم کی طرح نہ ہوگا۔ لہٰذا اس عالم میں حضور علیہ السلام جیسی ہستی بھی ضرور ہوگی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس طرح اس نے یہ جہان بنایا وہ دوسرا جہان بھی بنا سکتا ہے، ورنہ وہ عالم اس عالم جیسا نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، جواب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ اس عالم جیسا دوسرا عالم پیدا فرمانے پر قادر ہے، ہمارا بھی یقین ہے اور ایمان۔ ٹھیک ہے جناب، اور عالم ما سوا اللہ ہر ممکن کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ممکن کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، یعنی جہاں۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی نظیر ناممکن ہے، اس لیے وہ عالم سے خارج ہے۔ وہ عالم سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ دوسرا یہ کہ عالم جمیع ما سوا اللہ کو کہتے ہیں جب سارے ما سوا اللہ عالم میں داخل ہو چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ ایک ہوتے ہیں عالم، دوسرا ہوتے ہیں عالم، زیر زبر کا فرق ہے۔ عالم زیر پڑھنے سے عالم بن جاتا ہے، اور عالم پڑھنے سے جہان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سارے کے سارے کیا ہیں؟
عالم ہے یعنی جہان ہے. جس طرح کہ آپ ہماری گفتگو میں کبھی کبھی سنتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ ایک روایت کے مطابق 18,000 عالم ہیں, ایک روایت کے مطابق 8,000 ہیں, ایک روایت کے مطابق 40,000 ہیں, ایک روایت کے مطابق 80,000 عالم ہیں, جہان ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ عرض کی نا اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سارے کے سارے کیا ہیں, جہان ہی جہان ہے. تو لہذا ما سوا عالم میں داخل ہو چکے تو دوسرا عالم ناممکن ہوا, کیونکہ اس فرضی عالم میں جو شے مانی جائے گی وہ اس سے پہلے فرضی عالم کا جزو ہوگی. یوں سمجھیں حقیقت ہوگی تو آپ اس کا فرق عکس ہوگا. بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی روح اور بالخصوص میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی سچی محبت, آپ کی اہل بیت سے, آپ کے صحابہ پاک سے, آپ کے اولیاء کاملین سے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. آمین.